بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے عمر رسیدہ مسلمان کا مقام و مرتبہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے یعنی پانی کے ایک قطرے سے، پھر علقہ یعنی جمے ہوئے خون سے، اس کے بعد اللہ تمہیں نکالتا ہے بچے کی صورت میں، یعنی بچہ شکم مادر سے اس دنیا میں وارد ہوتا ہے خوبصورت بچے کی شکل میں، جبکہ اس سے پہلے کہ جو انسان کے تخلیقی مراحل ہیں کہ سب سے پہلے تراب یعنی مٹی ہے، اور اس کے بعد کا مرحلہ ایک نطفہ ہے، ایک قطرہ ہے، اور پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد یہ انسان اللہ کی قدرت سے اس دنیا میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کی شکل میں آتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم جوانی کی عمر کو پہنچ سکو، ثم لتکونوا شیوخا، اور اس کے بعد تاکہ تم بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچو۔ لیکن وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی کوئی نو عمری میں، نوجوانی میں، اور کوئی بچپن میں ہی اس دنیا سے واپس چلا جاتا ہے اپنے اللہ کے پاس کہ جہاں سے وہ آیا تھا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم پہنچ سکو ایک مخصوص اور متعین مدت تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں کہ جو جوانی میں یا بچپن میں فوت نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچتے ہیں، اس عمر کو جا پہنچتے ہیں کہ جو عمر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مخصوص اور متعین کی ہوتی ہے، اور اس میں تمہارے لیے عقل اور سمجھ اور نصیحت کا سامان ہے کہ انسان کے یہ تمام تر جو تخلیقی مراحل ہیں، کہ یہ مراحل جن کا تذکرہ کیا گیا جو اس کی پیدائش سے قبل کے مراحل ہیں، اور پھر پیدائش کے بعد اس دنیا فانی میں آنے کے بعد کے یہ جو مختلف مراحل ہیں کہ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور یہ کہ کوئی بڑھاپے کو پہنچ سکا ہے جبکہ کوئی پہلے ہی وفات پا چکا ہے۔ الغرض یہ جو آخری مرحلہ ہے، یعنی جس کسی کو بڑھاپے تک پہنچنا نصیب ہوا ہو، اور یہ کہ عمر رسیدہ قسم کا وہ انسان ہو، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسے طویل زندگی کی نعمت سے نوازا گیا، تو اگر اس کے ساتھ مزید یہ خوش نصیبی بھی اسے حاصل ہو جائے کہ یہ جو طویل عمر اس نے پائی ہے، تو اس طویل زندگی کو اس نے اچھے کاموں میں، اور یہ کہ اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل
کی عبادت و اطاعت میں بسر کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے، لیس احد افضل عند اللہ تعالی من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ۔ کوئی شخص بھی اللہ کے نزدیک کوئی مؤمن اس قدر پسندیدہ نہیں ہے کہ جس قدر پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ مؤمن ہے کہ جسے بحالت اسلام طویل زندگی کی نعمت نصیب ہوئی، کہ حالت اسلام میں ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور یہ کہ طویل عمر اسے نصیب ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ اس طویل زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی مصروفیات اور اس کی تمام تر توجہ اور اس کی تمام تر دلچسپی یہ ہے کہ لتسبیحہ و تکبیرہ و تہلیلہ، کہ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہر سانس کے ساتھ کبھی اللہ کی تسبیح ہے کہ سبحان اللہ، کبھی اللہ کی تکبیر ہے کہ اللہ اکبر، اور کبھی تہلیل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس چیز کا ورد کرتا رہے انسان۔ تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مسلم یشیب شیبة فی الاسلام الا کتب له بها حسنہ ورفعه بها درجہ او حط عنہ بها خطیئہ۔ جب بھی کوئی شخص بحالت اسلام بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچتا ہے تو اس کے بڑھاپے کے عوض یعنی شیبہ یعنی بڑھاپا، اور بالخصوص لغت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے بالوں میں سفیدی کا جھلکنا، کہ سفیدی جھلکنے لگی ہے بالوں میں، تو ایک ایک سفید بال کے عوض اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ اس کے لیے بلند کیا جاتا ہے، یا اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ عز و جل کے نزدیک عمر رسیدہ مسلمان کا، کہ ایک ایک سفید بال جو کہ اس کے جسم میں ہے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ اس کے لیے بلند کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک خطا معاف کی جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ ضرور اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ قال خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جنہیں لمبی عمر نصیب ہوئی ہو، اور یہ کہ جن کا عمل بہت ہی بہترین ہو، کہ لمبی عمر بھی نصیب ہوئی، اور پھر یہ کہ اس لمبی عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کام بھی اچھے کیا کرے۔ اور اسی طرح ہمیں دین اسلام میں اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ ہر وہ عمر رسیدہ انسان اور بالخصوص مسلمان جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہو، تو اس پر نظر پڑتے ہی ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا محسن ہے، یہ تمام انسانیت کا محسن ہے، کہ جو کوئی بھی بوڑھا عمر رسیدہ انسان ہو تو اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ ضرور بضرور اس نے اپنی جوانی میں اپنی زندگی کا بہترین دور، اپنی زندگی کے وہ بہترین شب و روز
وہ اس نے صرف کیے ہیں، وہ اس نے خرچ کیے ہیں چھوٹوں کی پرورش کی خاطر، چھوٹوں کی بہتری کی خاطر، اور یہ کہ چھوٹوں کو ادب سکھانے کی خاطر۔ دنیا کی اس زندگی میں چھوٹوں کو کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھانے کی خاطر کہ اپنی خواہشات کا گلا دبایا، اور یہ کہ اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ کس لیے؟ اس مقصد کی خاطر کہ جو چھوٹے ہیں ان کا بھلا ہو جائے، ان کے لیے راحت و آرام کا انتظام، اور خود کو بے سکون کیے رکھا۔ وہ کوئی بھی عمر رسیدہ انسان ہو، وہ ہمارے والدین ہوں یا کسی دوسرے کے والدین ہوں، کہ ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی عمر رسیدہ انسان ہے تو اس نے کسی کی تربیت تو کی ہوگی، اور جس کسی کی تربیت کی ہوگی تو وہ بھی انسان ہے۔ تو جب ایک انسان پر جس کسی نے احسان کیا ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ تمام انسانیت کے لیے محسن ہے، اور تمام انسانیت کے لیے وہ واجب الاحترام ہے۔ تو اس کے اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی احسان کا جواب احسان سے ہی دیا کریں، اور یہ کہ وفا کا مظاہرہ کیا کریں، نہ کہ بے وفائی سے کام لیا کریں۔ اور وفا کا تقاضا یقیناً یہی ہے کہ اس نے جس طرح ہم پر احسان کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں، اور یہ کہ اس کی تعظیم و توقیر اور عزت و احترام سے پیش آیا کریں ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ اللہ کی تعظیم میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان عمر رسیدہ مسلمان کی تعظیم کیا کرے۔ یعنی اگر کوئی کسی عمر رسیدہ مسلمان، کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ خود اللہ کی عزت کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ دلوں میں اللہ کے لیے عزت اور تعظیم و توقیر، اور یہ کہ اللہ کے لیے ادب و احترام کا پایا جانا دلوں میں، یہ تو انتہائی ضروری ہے، یہ تو ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو پھر اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے ادب ہے، عزت ہے، احترام ہے، تو پھر اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کا وہ بندہ کہ جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں گزار دی ہے، کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، عمر رسیدہ ہو چکا ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے، تو اگر دل میں اللہ کے لیے احترام ہے تو پھر ہمارے دل میں عمر رسیدہ اور کمزور اور بوڑھے مسلمان کے لیے بھی عزت و احترام کے جذبات ہونے چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ منظر دیکھا کہ مجلس میں جب کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو ایسے میں ایک عمر رسیدہ شخص وہاں داخل ہوا، وہاں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محسوس فرمائی کہ اسے جگہ دینے میں لوگوں نے کچھ تاخیر کی ہے، فوری طور پر اس کے لیے جگہ خالی کرنے کی بجائے لوگوں نے گویا کچھ دیر کی ہے، فوری جگہ نہیں دی اسے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور یوں تنبیہ فرمائی ان لوگوں کو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا
اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ یا انس وقر الکبیر وارحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ، اے انس تم ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتے رہنا اور ہمیشہ چھوٹوں پر رحم ہی کرتے رہنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اے انس تم جنت میں میرے ہمراہ ہوگے۔ کس قدر عظیم ترین ہے یہ خوشخبری، یعنی اگر کوئی بڑوں کی عزت کیا کرے اور چھوٹوں پر رحم کیا کرے، مہربانی کا معاملہ روا رکھا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی وجہ سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی بڑوں کی عزت کرے گا، چھوٹوں پر رحم کرے گا، تو وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوگا۔ اسی طرح ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جو کہ اہم ترین عبادت ہے اور جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، تو اس تعلق سے بھی ہمیں عمر رسیدہ اور ضعیف افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اہم ترین تعلیم نظر آتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، تم میں سے کوئی جب لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو مختصر رکھے، کیونکہ وہاں نمازیوں میں مقتدیوں میں کمزور قسم کے افراد بھی ہیں اور بیمار قسم کے لوگ بھی ہیں، اور یہ کہ عمر رسیدہ قسم کے افراد بھی ہیں۔ تو یہ ہے دین اسلام میں عمر رسیدہ مسلمان کا مقام و مرتبہ، لہذا دین اسلام کی اس اہم ترین تعلیم کو ہمیں ہمیشہ خوب ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور یہ کہ معاشرے میں جو کوئی بھی عمر رسیدہ انسان نظر آئے تو ہمیں ہمیشہ اس کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کا معاملہ ہی روا رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے دین کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔